دجال کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اس کے آنے سے قبل حالات کیا ہوں گے، علامات کیا ہوں گی، دجال کا مقام کیا ہے، کہاں سے نکلے گا، اس حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ اس کا مقام کیا ہے، یہ ہے ایک اہم سوال کہ دجال کس مقام پہ ہے۔ اس حوالے سے کل آپ نے حدیث میں کچھ اشارے پڑھ لیے تھے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، کس جگہ پر روپوش ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کا کوئی کونا کنارہ، کوئی چپا، کوئی انچ چھوڑا نہیں ہے، ایک ایک ذرہ سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو دجال کا پتہ کیوں نہیں چل سکتا؟ اور یاد رکھیں اس حوالے سے یہودیوں کو خود بھی نہیں پتا کہ دجال کہاں پہ ہے۔ ان کی باتوں میں بڑی تضاد بیانیاں ہیں، کبھی کس جگہ کا بتاتے ہیں، کبھی کس جگہ، کبھی کس جگہ، کبھی کہتے ہیں وہ لکڑی کے ایک تابوت میں ہے، کبھی کہتے ہیں گھونسلے میں ہے، کبھی کہتے ہیں پہاڑ کے غار میں ہے، کبھی کہتے ہیں وہ ما وراء الارض کے طبقات میں ہے، یعنی زمین پہ ہے ہی نہیں، کبھی زمین کے قریب سیاروں میں بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خلا میں ہے، کبھی کہتے ہیں وہ زبل مقام پہ ہے۔ کہ ہمارا نجات دہندہ یہاں پر رہ رہا ہے، اور یہ جگہ جب وہ نکلے گا، اس کا ظہور ہوگا تو زمین پہ آ جائے گی، یروشلم میں۔ یہودیوں کا جو باطل عقیدہ ہے، اصل قربان گاہ جہاں پر مسیح الدجال روپوش ہے وہ بھی یہیں پر ہے۔ بہرحال اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ فضول ہوائیاں اڑاتے ہیں، حقیقت کے ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سچی بات وہی ہے جو صادق اور مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب ہے، ایک جزیرے میں ہے، فرشتوں کی قید میں ہے، اور وقت سے پہلے کوئی اس کو تلاش نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے یہودی مل کر بھی اس کو چھڑوا کے لا نہیں سکتے۔ ہمت تو لیں۔ باقی یہ کہنا کہ مکمل طور پر ساری زمین ہماری نظر میں، ہماری نگرانی میں، جھوٹ ہے یہ۔ اس حوالے سے تو وہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ جب ہم پڑھ رہے تھے اور دیوار ذوالقرنین کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ بات ہی جھوٹ ہے کہ زمین کا کوئی کونا، کوئی چپا ایسا نہیں جو ہماری نظر میں نہ ہو۔ کبھی کہتے نہیں برازیل میں ابھی ایک بخشی لوگ دریافت ہوئے ہیں، کبھی کہتے نہیں فلاں جزیرے میں کچھ لوگ آباد ہیں، انسان آباد ہیں، وہ ابھی دریافت ہوئے، فلاں جگہ جزیرہ دریافت ہو گئے۔ تو یہ باتیں کہنا کہ ساری دنیا ہماری نظر میں جھوٹ ہے، ابھی یہ دریافت ہو گیا، ابھی یہ دریافت ہو گیا، تو پہلے تو ہمارے سیٹلائٹ کدھر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمیم داری والا واقعہ سنایا تھا، سن لیا آپ لوگوں نے بھی، کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، میں تمہیں یہی بتایا کرتا تھا۔ فرمایا جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے،
یا یمن کے سمندر میں ہے. شام کا سمندر بحیرہ روم مراد ہے. یمن کے سمندر سے مراد بحر عرب ہے. پھر فرمایا نہیں، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا. اب کل کے سبق میں بھی جتنی حدیث آپ نے پڑھی ہیں دجال کے مقام کے حوالے سے، چلتے ہیں. اب جزیرہ عرب سے مشرق کی جانب اگر رخ کر کے دیکھیں تو دو جگہیں ایسی نظر آتی ہیں جن جگہوں کو عیسائیوں نے شیطانی سمندر قرار دیا ہے، یہ شیطانی جزیرہ کہتے ہیں، بلکہ جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے. اور ان کا آخری کنارہ جا کر امریکہ سے ملتا ہے. مشرق بعید میں بحر الکاہل اور اس کے غیر آباد اور ویران جزیرے ہیں. مشرق بعید میں نقشہ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے ارد گرد بڑے خوفناک پانی ہیں، انہی کا نام شیطانی سمندر ہے. جنوب مشرق جاپان اور اسی طرح کچھ جزائر ماریانا کے قریب آیوجیاتی یونین. اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر اسلامی ملک بھی کوئی نہیں، اور اس کو شیطانی سمندر کا نام کس نے دیا؟ یہ ابلیسی اور شیطانی سمندر کا نام دینے والے اس کو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلموں نے یہ نام دیا. پھر الاسکا اور اس کے بیچ میں کینیڈا، یہ علاقے تقریباً 1867 تک روس کے پاس تھے. اور اس کے بیچ میں صرف ایک درہ جو تنگ سمندری گزرگاہ ہے، درہ بیرنگ، تو یہ علاقہ واقع ہے. پھر اس طرح جزائر ہوائی، ہونولو اس کا صدر مقام ہے، یہ بھی تقریباً 1898 میں امریکہ میں شامل ہوا تھا. بحر الکاہل کے بیچ میں ہے یہ، اور بحر الکاہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام جس کو دنیا کی گہری ترین جگہ کہا جاتا ہے، ماریانا ٹرینچ، جس کی تہ میں خوفناک قسم کے آتش فشاں ہیں، اور زیر آب پانی کے نیچے وہاں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں. اسی کا ایک حصہ شیطانی سمندر کے نام سے مشہور اور معروف ہے. اور بحر الکاہل کے دوسری سمت امریکہ ہے. امریکہ کے قریب سمندر میں ایک تکونی خطہ ہے جس کے متعلق بڑے عجیب قسم کے حصے مشہور ہیں، لیکن وہ افسانے ہیں. اور باقی تکون کی بات ہوئی تو تکون آپ سمجھ رہے ہیں کس کا مخصوص نشان ہے. باقی برمودا ٹرائی اینگل آج کی ترقی یافتہ دور کے لیے ایک معمہ بھی بنا ہوا ہے.
اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی آلہ کامیاب نہیں ہوتا، بحری جہاز یہاں پر ڈوب جاتے ہیں۔ اس خطے میں، اس ایریے میں کوئی طیارہ جاتا ہے تو جاتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی پہنچ سکے تو دنیا کو آگاہ کر سکتا ہے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے۔ باقی یہاں پر ابھی تک پہنچا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور زمین گول ہے، اگر دجال کے مقام کو مبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ مغرب تک پہنچے گا۔ زمین گول ہے نا جا کے، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ایک مصری محقق تھا عیسیٰ داؤد، اس نے مثلث برمودا میں، یہ جو مثلث برمودا ہے، اس نے کہا کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان ویران جزائر میں قید تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسے بیڑیوں سے تو رہائی مل گئی ہے اور وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہے اور اپنے خروج کی راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی، لہذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ یہ ایک مصری محقق نے لکھا ہے۔ تو بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کی شیطانی تکون میں بہت ساری خصوصیات ہیں، آپس میں ان کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب ان میں مماثلات، کوئی خاص تعلق تو ان میں ضرور ہے جو دنیا والوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، اور یہ دونوں ایسے مقام ہیں کہ یہاں پر کتب نما بھی کام نہیں کرتا، اور ان دونوں مقامات پر متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ ہوائی جہاز بھی اگر اس کے اوپر سے جاتے تو وہ بھی گیا۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے غائب بھی ہو چکے تھے۔ اور ان دونوں مقامات کے اندر ایسی مقناطیسی کشش موجود ہے، یہ لیزر قسم کی شعاعیں ہیں جو ہماری اس بجلی سے بھی ہزاروں گنا زیادہ تیز ہیں، اور یہ جو طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہازوں کو چورا چورا کر کے نکل جاتی ہیں، نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں، جنہیں مختلف ملکوں کے میڈیا نے نشر کیا۔ اس کو خلائی مخلوق کی سواری بھی قرار دیا گیا، جبکہ وہ دجال کی تیز رفتار سواری بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، یہ بات آپ نے پہلے سن لی، تو اس گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ رفتار کیا ہوگی؟ ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر پڑے گا، اور یہ شیطان اپنے گدھے پر، دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔ آپ نے غور کیا مسافت پر اور سمندر میں گھسنے پر؟ کتاب الفتن میں نعیم ابن حماد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، میں پوری روایت سناؤں گا، ابھی تھوڑا اس کو تطبیق دے رہے ہیں۔ تو 3 دن کی مسافت ایک قدم پر تقسیم کی جائے تو تقریباً 42 کلومیٹر فی سیکنڈ بنے گا۔
1 سیکنڈ میں کتنے کلومیٹر؟ 42 کلومیٹر۔ تو یہ اڑن تشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہیں، یہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں گھس کر سفر بھی کر لیتی ہیں۔ اور جسم کو چھوٹا کرنا، بڑا کرنا، یہ صلاحیت بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ دجالی تہذیب اس بات کو چھپاتی ہے، کچھ ماہرین نے انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش بھی کی ہے۔ بہرحال ان دونوں مقامات کے اگر خواص دیکھے جائیں تو قدیم زمانے سے شیطان کی طرف اس جگہ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی قوتیں موجود ہیں جو انسانیت کے ہمدرد ہرگز نہیں، جان لیوا ہیں، خطرناک ترین ہیں۔ اب اس بات کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے، جو قومیں، جو لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں، چمٹی کے بل کے اندر بھی کیمرہ فٹ کر کے اندر اس کی زندگی پر تبصرے کرتے ہیں، اس مکان کو چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ سوال یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی قید کے بارے میں 3 جگہوں کا نام لیا، 2 کی نفی کی اور پھر 1 کی تائید کی کہ دجال وہاں پر قید ہے۔ ان تینوں میں سمندر کا نام آتا ہے۔ اب ایک دوسری حدیث کو دیکھیے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ابلیس اپنا تخت کہاں پر بچھاتا ہے؟ سمندر پر۔ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنا لشکر روانہ کرتا ہے۔ جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے، ابلیس اس کو گلے لگاتا اور اپنے قریب کرتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، اور مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے۔ تو ابلیس کا مرکز کہاں ہے؟ سمندر۔ تو اس سے ہمیں دجال کے مقام کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ اب دجال ابلیس ہی کا ایک ایجنٹ ہے نا، یعنی ابلیس کے لشکر میں جو ابلیس کا سب سے محبوب النظر اور شیطان کا سب سے پسندیدہ ہوگا وہ دجال ہی ہے۔ سب سے کارآمد تیر شیطان کے ترکش میں دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی خدائی کے مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیار اور سب سے بڑا حربہ دجال ہے۔ اب ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی دجال کے ساتھ بھرپور امداد احادیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور اس بات پر بھی کوئی تعجب نہیں، شاید جہاں پر ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے وہی دجال کا بھی مرکز ہو، اسی جگہ پر دجال بھی قید ہو۔ باپ بیٹا ایک ہی جگہ پہ ہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے چھپا دیا۔ اب آپ نے پڑھا کہ کل کے سبق میں کہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ موجم البلدان کے مصنف شیخ یاقوت الحموی وہ فرماتے ہیں، بخت نصر نے جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا تو ان کی ایک جماعت اصفہان میں آ کے آباد ہوئی تھی۔ یہاں کر انہوں نے مکانات تعمیر کیے، یہی ان کی نسل بڑی اور پھیلی۔ اس جگہ کا نام کیا بنا؟ یہودیہ۔ پھر دوسری حدیث میں دجال کے شام اور عراق کے درمیان سے نکلنے کا تذکرہ آیا، وہ بھی آپ نے کل کی حدیث میں پڑھا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے شام اور عراق کے درمیان نکلے لیکن اس کا خروج نمایاں نہ ہو،
پھر اصفہان کے علاقے یہودیہ سے وہ نمودار ہوگا، اور یہاں کے یہودیوں کی مدد سے جو اس کے انتظار میں ہے، یہ وہاں سے جب ظاہر ہوگا تو یہ اس کے خروج کا عالمی دن ہوگا۔ پھر آپ اگر غور کیجئے، توجہ کیجئے، جو کل کا سبق پڑھا ہے آج اسی کی تشریح ہو رہی ہے۔ کل کے سبق میں نے آپ نے دجال کے شعبدوں کا ذکر بھی پڑھ لیا تھا۔ وہ شعبدے دکھائے گا، مارے گا اور زندہ کرے گا، ماں باپ کو اٹھا کے لا رہا ہوگا، جانوروں کو اٹھا کے لا رہا ہوگا، زمین کے اندر سے خزانے نکال رہا ہوگا۔ تو یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کا تعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں کے ساتھ ہو یا لیزر شعاؤں کے ساتھ ہو جو برمودا تکون کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان شعاؤں کے ذریعے کئی کام کیے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر ناقص علم والے اس جھوٹے کو سچا ماننے لگ جائیں گے۔ دو طریقوں سے یہ کام حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ دو طرح سے یہ کام ممکن ہے۔ بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جو دکھائی دے رہی ہوگی، یعنی ان شعاؤں کو کسی انسان یا انسانوں کے ہجوم پر ڈالا جائے تو وہ پگھل کر غائب ہو جائے گا۔ کھیتوں پر ڈالا جائے ان شعاؤں کو تو وہ سرسبز کھیت جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور اگر وہ بنجر کھیت ہیں وہ ان پر ڈالا جائے تو وہ لہلانے لگ جائیں گے۔ مادر زاد اندھے کی بینائی لوٹا دیں گے، لا علاج امراض کا علاج کر دیا جائے گا، جاندار کو مار کر غائب کر دیا جائے گا۔ یہ سب ان شعاؤں کے ذریعے پلک جھپکنے کی دیر میں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے، حقیقت نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہوگی، حقیقت وہ نہیں ہوگی جو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے تو کبھی کبھی وہاں پر وہ نظر بندی والے آ جاتے تھے، بندہ نیچے لیٹتا ہے ادھر موٹر سائیکل گزر رہا ہے، دیکھا کسی نے؟ دیکھا ہوگا۔ اور کبھی وہ نوٹ کو جھلا کر ڈبے میں نوٹ رکھتا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب آپ لیجئے، یہ دیکھو آپ اپنے پاس صرف 5 روپے کا نوٹ دیں۔ وہ 5 روپے کا نوٹ دیتے تھے، یہ سب کے سامنے ڈبہ ہلا کے دکھاتا تھا، دیکھو اس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر نوٹ کو آگ لگا کر اس ڈبے میں ڈالتا، اس کو بند کر کے لاتا، پھر کہتا یہ دیکھو صحیح نکل آئے۔ تو پتہ نہیں اور کیا کیا وہ شعبدے دکھاتے ہیں۔ تو یہ نظر بندی، تو دجال بھی جو کچھ دکھا رہا ہوگا وہ حقیقت میں نہیں ہوگا بلکہ نظر بندی ہوگی۔ سمندر کی تہ میں یا زمین کی گہرائی میں موجود جو پلیٹیں ہیں ان کو ہلا کر زلزلہ پیدا کرنا، زندہ انسان کو 2 ٹکڑے کرنا اور پھر زندہ کر دینا، یہ نظر بندی ہوگی، سامنے نظر آ رہا ہوگا، حقیقت میں نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، 2 طرح سے ممکن ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شعبد باز یہ جو سکولوں میں آتے تھے، ابھی بھی شاید آتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس بندے کو ہم ذبح کریں گے پھر زندہ کریں گے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا، پیچھے جنات شیاطین یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ اب یہودیوں نے ان شعاؤں کو جو ان 2 شیطانی جزائر کے اندر پائی جاتی ہیں جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، ان شعاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت کچھ حربے استعمال کر لیے کہ ہم ان کو محفوظ کریں، اور یہ اتنی طاقتور توانائی کا ذریعہ ہے کہ موجودہ سائنس کی تمام ایجادات اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہوائی جہاز کو تو چھوڑیں، اگر ان کو کار کے اندر فٹ کر کے استعمال کر لیا جائے تو روایتی انداز سے چلنے والی کار لاکھوں گنا تیزی کے ساتھ چلے گی، ہزاروں نہیں لاکھوں، اتنی تیز شعائیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ چلیں گی۔ تو دجال جس قسم کی اڑن تشتریوں پر سواری کرے گا اس میں یہی توانائی استعمال ہوئی ہوگی۔ یہ میں ایک جو بات کر رہا ہوں ایک ممکنہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے، اتنی تیز رفتاری اس کی ہوگی اور اس کی شعبدہ بازیاں ہوں گی
یہی توانائی اس کا سبب اور ذریعہ ہو اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جائے۔ آج کل یہودی اس آخری مارکے کی تیاری میں اور دنیا کا ذہن بنا رہے ہیں اس حوالے سے کہ نجات دہندہ کی آمد قریب ہے، ان قریب جیسی وہ اس توانائی پر کنٹرول حاصل کریں گے تو انسانیت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ اور ان کے خیالوں اور خوابوں کے مطابق دجال اپنی حکومت قائم کرے گا، لیکن ایسا تو ہوگا نہیں، اس سے بھی آگے کی سوچیں رکھتے ہیں وہ۔ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جو شعاعیں ہیں اس کے ذریعے سے موت پر بھی قابو پا سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ موت ان کے لیے یقینی طور پر جہنم کا دروازہ ہے۔ مرنا تو چاہتے نہیں نا، قرآن کریم میں آپ نے پڑھ لیا کہ یہودیوں کو جتنی زندگی سے محبت ہے کسی کو نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا ان سے کہہ دیجئے موت کی تمنا کرو، فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے پتہ ہے ہمارے کرتوت کیا ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ، یہاں تک ان کی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قتل کر دیں گے اور زمین کی بادشاہت ہمارے پاس ہوگی، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ ان کو پتہ نہیں کسی شعاع میں، کسی لہر میں کتنی ہی لاکھوں گنا نہیں، کھربوں گنا طاقت کیوں نہ ہو، اس طاقت سے بڑی ایک طاقت ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کی طاقت ہے۔ رحمانی طاقت کا مقابلہ شیطانی طاقتیں نہیں کر سکتی۔ شیطانی اور مادی طاقتوں کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، رحمانی طاقت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، توجہ کیجئے، جہاں اس دجال کے پاس یہ شعاعیں اور لہریں ہوں گی جن پر ابھی یہودی کنٹرول کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے اس بڑے کو پھر یہ ساتھ ملا کر چلائیں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان شعاعوں کے مقابلہ کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی بھیجیں گے جس کے پاس بھی ایسی شعاعیں ہوں گی۔ اور ان شیطانی طاقتوں کا، دجالی لشکروں کا مقابلہ کرنے والے جو مسلمان ہوں گے ان کے امیر کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایسی شعاعوں کی طاقت دے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی ان کی نظر سے کافر مریں گے، ان کی نظر سے یہودی مریں گے، اور ان کی سانس سے یہودی مریں گے، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی۔ تو ادھر شعاعیں تو پھر ادھر بھی شعاعیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور دنیا کو برمودا کی شعاعوں کا شعبدہ دکھانے والا دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی کیا ہو جائے گا؟ پگھلنے لگ جائے گا۔ اگر اس کے پاس ایسی شعاعیں ہیں کہ موجود کو پگھلا کر غائب کر رہا ہے تو اللہ نے جو اس کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجنا ہے ان کو دیکھتے ہی یہ بھی پگھلنے لگے گا۔ تقابل سمجھ آ رہا ہے؟ اور دجال کے ساتھ موجودہ یہودیوں کو قلیل تعداد اور بے سر و سامان مجاہدین ہر پتھر اور درخت کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر نکالیں گے اور چن چن کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ دجالیت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، اور اس حقیقت کو بھول گئے۔ اس کو مادی طاقت پر ناز ہے، لیکن ادھر ساتھ رحمانی طاقت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبدوں کو ناکام بنانے کے لیے جو تدبیر آپ کو بتائی اس کا اہتمام کیجیے۔ سورۃ کہف کی آیات، ابتدائی آخری آیات، تسبیح اور تحمید
تکبیر اور تحلیل، تیسرا اور چوتھا کلمہ اس کا ورد رکھیں، اور تیسرا وہ بندہ کامیاب ہوگا جو دجال کے منہ پر تھوک کر اس کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا، وہ غالب ہوگا۔ تو ایسے مسلمان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو اب دجال کہاں ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جیسے جیسے اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ابلیسی اور دجالی قوتوں کو ان کے جو ٹھکانے ہیں کچھ کچھ ان کو اشکارا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دجال کا مقام معلوم ہو یا نہ ہو، دجال کی جگہ معلوم ہو یا نہ ہو، اصل بات یہ ہے جس چیز کو حدیث شریف میں جتنا بتایا گیا اس سے زیادہ جاننے میں ہمارا فائدہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا۔ ہمیں اس ابہام کی تشریح کے پیچھے پڑنے کے بجائے اصل مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ دجال کے مسکن، اس کی رہائش گاہ کی تعیین کے بجائے دجالی فتنے سے مقابلے کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہمیں اس کی جگہ معلوم بھی ہو لیکن ہم تیاری نہ کریں تو کیا فائدہ؟ ہم اس جزیرے تک تھوڑی پہنچ سکتے ہیں، جا کر ہم اس کو مار دیں گے، قبل از وقت اس کو مار کوئی نہیں سکتا، اور عیسیٰ کے علاوہ اس کو مار بھی کوئی نہیں سکتا۔ لیکن جب دجال نکلے گا پوری دنیا میں دندنائے گا، جس نے اس کے مقابلے کے لیے دنیا کی محبت سے جان چھوڑا کر موت کی تیاری نہ کی ہوگی، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف نہ آیا ہوگا، سورۃ کہف کی تلاوت، ذکر اور تسبیح کی عادت ابھی سے نہ ڈالی ہوگی، اللہ کی ملاقات کا شوق اس کے دل میں نہ ہوا ہوگا، اور کفار کے خلاف علم بلند نہ کیا ہوگا، غافل ہوگا، اس کے فتنے کے شکار ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ فتنے کا مرکز معلوم ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا فتنے کا شکار ہونے سے بچنے کی تیاری کرنا اہم ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو فتنے سے بچنے کی تیاری کیجئے، آج سے عزم کیجئے، کوشش کیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور اگر ہماری زندگی میں یہ بدبخت لعین آ جائے تو اللہ تعالیٰ میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل فرمائے۔ باقی وہ آئے گا کب، اس کی رفتار کیا ہوگی، اس حوالے سے کچھ بات تو ہوئی، تو خیال تو تھا کہ ابھی وہ حدیث بھی میں سنا دوں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے خلاصتاً، لیکن ابھی چونکہ وقت قریب ہے، ابھی حدیث میں نے کچھ حصہ اس کا سنایا تھا، ہم اس کا حساب لگا کر نکالیں گے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا تقریباً اگر 3 دن کی مسافت پر اس کا ایک قدم ہوگا تو اس کی رفتار کتنے کلومیٹر بنتی ہے، اس کے حساب ہم لگائیں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں، ابھی اسی پر بس کر لیتے ہیں۔ پھر آگے انشاءاللہ دجال برآمد کب ہوگا اور اس کا خاتمہ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کب ہوگا، انشاءاللہ پھر آگے اس پر پہنچ جائیں گے اور پھر اس موضوع کو سمیٹ لیں گے۔